أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ذوق و شوق، عقیدت اور محبت اور خلوص کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد، اسم محمد، رسم محمد، جبین محمد، کتف محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جمال محمد، کمال محمد، مال محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسم محمد، رسم محمد، محنت محمد، مشقت محمد، دیانت، امانت، ریاضت، سخاوت، عبادت محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی ہی ذلت و خواری، عجز و نیاز مندی کے ساتھ درخواست ہے، التجا ہے، گزارش ہے، اس دربار لا یزال لجپال بے مثال رحمت ذوالجلال ذات اقدس جل جلالہ وعز نوالہ، اس ناقص العلم والطالب علم نہیج میدان درویش کو اس جمعۃ المبارک کی اس مبارک نشست کے اندر ایسے بولنے کی توفیق بخشے، بحمد اللہ و بفضل اللہ و بتوفیق اللہ و برزق اللہ، جو محض ہمارے سننے سنانے تک محدود نہ ہو بلکہ عملی زندگی میں بھی ہمارے لیے عمل کا نمونہ بنے اور آخرت میں نجات کا سبب بن جائے۔ بندہ مومن نے رب العالمین سے ایک عہد کیا اور یہ عہد دن میں 5 نمازوں میں بار بار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ گویا نماز بندے اور رب العالمین سے تعلق قائم کرنے کا ایک واسطہ، ایک ذریعہ ہے، اور جیسے جیسے تعلق مضبوط ہوتا ہے ایمان ایسے ترقیاں کرتا ہے، ایسے پھلتا، اور رب العالمین سے مانگنے کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اس نماز میں بندہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا یہ جبین یہ جھکے گی تو ایک تیرے در پر جھکے گی اور کسی در پر نہیں جھکے گی۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ونستعین،
اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب کہ زندگی کے کسی موڑ پر، زندگی کے کسی معاملے میں جب کبھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئی، جب کبھی کوئی آزمائش آئی، تو نماز میں کیا ہوا وعدہ، نماز میں کیا ہوا اقرار، یہ دن میں 5 مرتبہ بارہا سورۃ الفاتحہ ہم دہراتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا خوشی میں بھی تیری طرف رجوع ہے، اور جب غم آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اب مدد کی ضرورت ہے تو اب بھی تیری طرف رجوع کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور فرمایا کہ تو 40 سال بعد آیا ہے، 70 سال بعد آیا ہے، میری رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ ساری زندگی میری بغاوتوں میں لگا دی، ساری زندگی میری نافرمانیوں میں لگا دی، ساری زندگی اپنے نفس کے پیچھے پڑا رہا۔ ایک مرتبہ دل کی خشوع خضوع کے ساتھ یہ دل کی بوٹی سیدھا کرنا تیرا کام، آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہانا تیرا کام، میری رحمت تجھے 70 سال کی پیچھے نافرمانی کا مینا بھی نہیں دے گی، تانا بھی نہیں دے گی اور تجھے معاف فرما دے۔ میری رحمت اتنی قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور تو کسی ڈی ایس پی سے ملنے جا رہا ہے، کسی افسر سے ملنے جا رہا ہے، کسی بڑے افسر سے ملنے جا رہا ہے، اس سے ملنا یہ تیرے لیے محال ہے، مشکل ہے، تو چاہتا ہے میں رب العالمین سے ملوں، جہاں پر ہے تو اسی جگہ پر ایک مرتبہ پکارنا تیرا کام، 70 بار جواب دینا میری رحمت کا کام۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شاہ رگ سے، یہ شاہ رگ اتنی تیرے قریب نہیں جتنی میری رحمت تیرے قریب ہے۔ چنانچہ متعدد واقعات آتے ہیں، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا گناہ گار ساری زندگی رب العالمین کی نافرمانی کی، اور ساری زندگی اس نے اپنی منمانی کے اندر گزاری، حتیٰ کہ اتنا اسے غرور و تکبر تھا کہ جوانی کا نشہ تھا، رگوں میں گرم گرم خون دوڑتا تھا، پیسے اور ٹھاٹھ باٹھ تھی، اور یہ اداکاری، گلوکاری، گانے بجانے میں یہ ساری زندگی مصروف تھا۔ اب یہ نوجوان جس نے ساری زندگی رب العالمین کی نافرمانی میں گزاری ہے، اس بوڑھے کا حال آتا ہے کہ ساری زندگی تو اس نے نافرمانیوں میں گزار دی، جوانی کا نشہ، پیسوں کا نشہ، رگوں میں گرم گرم خون دوڑتا ہے، اس ساری ٹھاٹھ باٹھ ہونے کے باوجود اس نے ایک مرتبہ بھی رب العالمین کے حضور حاضری نہیں دی۔ آج زندگی کی شام ہو گئی، 70 سال کی عمر ہو چکی ہے اس بوڑھے گناہ گار کی۔ اب جب بڑھاپا آیا، اس کا جسامت نے، طاقت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، صحت نے ساتھ چھوڑ دیا، پیسے نے ساتھ چھوڑ دیا، گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب جہاں پر یہ بوڑھا بیٹھتا ہے سارے کراہت محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جی ذرا ایک طرف ہو کر بیٹھیے، آپ یہاں پر تھوک رہے ہیں، یہاں پر کھانس رہے ہیں، تھوڑا پرے ہو کر بیٹھیے۔ اب یہ بوڑھا گناہ گار جب تمام طرف سے کٹ جاتا ہے، ایک رب العالمین کا در بچتا ہے اس کے لیے، اور رب العالمین فرماتے ہیں میری رحمت اتنی قریب ہے کہ ماں باپ سے بچھڑا ہوا کوئی بیٹا اگر بارہا کئی سالوں کے بعد گھر لوٹ آئے،
فرمایا یہ نافرمان بیٹے سے والد اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا جلدی رب العالمین اپنے گناہگار بندے سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ بندہ، یہ بوڑھا گناہگار 70 سال کی عمر ہے، ساری زندگی بغاوتوں کے اندر، ساری زندگی نافرمانیوں کے اندر، ساری زندگی گانے بجانے کے اندر، اب 70 سال کے بعد یہ آتا ہے رب العالمین کے در میں، مدینے کے قبرستان میں چلا جاتا ہے، جنت البقیع قبرستان ہے، وہاں جا کر ایک کھجور کے تنے کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے مولا دامن میں تو کچھ نہیں جو تیرے سامنے پیش کروں، لیکن اب کیا کرتا ہوں، تیری مخلوق جو ہوں مجھے پیدا کیا ہے، رزق کا انتظام فرما۔ گھر والوں نے چھوڑ دیا ہے، علاقے والوں نے چھوڑ دیا ہے، سب نے چھوڑ دیا ہے، اب تمام طرف سے کٹ کر یہ بوڑھا گناہگار رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے تنگ دستی کے عالم میں جب گھبراتا ہوں، مولا شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، دامن میں تو کچھ نہیں جو تیرے سامنے پیش کروں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ محبوب جب یہ تمام طرف سے کٹ کر میرے دربار میں آتا ہے، ندامت کے اشک بہاتا ہے، اپنے دل سے دل کی بوٹی سیدھی کرتا ہے، فرمایا مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے، اور فرمایا کہ ایک حصہ رحمت کا، یہ ایک حصے کا بھی خربہا حصہ یہ دنیا میں آیا، جس سے جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، بکری دودھ پلاتے وقت اپنے بچوں سے پیار کرتے ہوئے ایک سنب اٹھا لیتی ہے، فرمایا کہ 99 حصہ رحمت کا اللہ کے پاس، اور جس 99 حصے رحمت کے اللہ کے پاس ہیں اس رحمت کی طرف فرمایا توجہ کرنا انسان کا کام، راضی ہونا رحمت اللہ رب العالمین کا کام۔ اور سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے، الف لام یہ میں نے بتایا تھا کہ استغراق کا ہے، اس میں تمام والا معنی، کل والا معنی آتا ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ بوڑھا گناہگار جیسے معافی مانگتا ہے، وقت کے خلیفہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بلند آواز سے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آتا ہے، خواب کے اندر اللہ فرماتے ہیں میرا ایک بڑا قریب آدمی ہے، میرا بڑا پیارا آدمی ہے، اے امیر المومنین اٹھ جائیے، بیت المال سے کچھ اشرفیاں لے کر اس کی خدمت کر کے آئیے، کہتے سبحان اللہ۔ امیر المومنین فاروق اعظم اشرفیوں کا تھیلا بھر کر پیچھے جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں مدینہ کے قبرستان میں وہی آدمی جو ساری زندگی گانوں کے اندر، ساری زندگی نافرمانی کے اندر گزار رہی، فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرا خاص آدمی ہے، اس کی تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، یہ خاص نہیں ہو سکتی۔ اب سارا قبرستان چھان مارا، واپسی آئے تو وہ جاگ اٹھا، سویا ہوا تھا، پھر دعا میں اسی خیال میں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا رب العالمین میں نے تجھ سے رزق مانگا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسلام کا ببر شیر لا کر کھڑا کر، یہ حضرت عمر فاروق یہ تو اسلام کے ببر شیر ہیں، یہ تو جو میں آلہ لے کر پھر رہا ہوں بانسری گٹار، یہ تو اس کو توڑ دیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سمجھ گئے کہ اسی بوڑھے نے دعا مانگی ہے، فوراً اشرفیاں پلٹی اور کہا یہ کھا پی اور مزے کر، اور بتانا جب ختم ہو گئے تو پھر ہم تجھے اور دیں گے۔ اب یہ بوڑھا گناہگار رب العالمین کے حضور دوبارہ اشک بہاتا ہے، اور اپنے اس گٹار کو، اپنی اس بانسری کو پکڑ کر کھجور کے تنے کے ساتھ مارتا ہے اور کہتا ہے ساری زندگی تجھے بجایا، ساری زندگی گانوں کے اندر مصروف رہا،
लेकिन तू बेवफा रही। 2 मिनट के लिए अल्लाह करीम को पुकारा, वक़्त के खलीफा मेरे पीछे थैलियाँ उठाई फिरते हैं। अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला बैतुल माल से अशरफियों का थैला लेकर पीछे आ फरमाया, बंदा ए मोमिन तेरे आने की देर है, मेरे राज़ी होने में देर नहीं होगी। एक आदमी बनी इसराइल में, उसने 99 कत्ल किया। कितना कत्ल? 99 कत्ल है। अब तौबा की आरजू लेकर, तौबा की उम्मीद लेकर ये निकल रहा है कि अल्लाह से राज़ी किया, अल्लाह को राज़ी किया जाए, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। जैसे ही निकलता है, आगे से एक सूफ़ी साहब मिलते हैं, उसे कहता है कि मैंने अल्लाह से राज़ी होना है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, मुझे कोई तरीका बता। उसने कहा क्या जुर्म है तेरा? वो कहने लगा कि मैंने 99 कत्ल किया, एक कम 100। अब अल्लाह से राज़ी होना चाहता हूँ, अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ, अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ। उसने कहा कि एक इंसान का कत्ल तो पूरी इंसानियत के बराबर है, और तू 99 कत्ल करके अब भी तौबा की उम्मीद। तौबा तौबा। जाहिल था, वो गुस्से में आया, उसने 100 पूरा कर। कितने हो? 100 कत्ल करके अब भी फिर तौबा की उसी तड़प के साथ आगे बढ़ रहा। हाथ में खून से रंगी हुई तलवार है। आगे जाता है, आगे एक दुर्वेश मिलता है, उसे कहता है मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, कोई तरीका बता। वो कहता है कि तूने क्या जुर्म किया है? कहता है 100 कत्ल कर बैठा हूँ, 100 लोगों की जान चली गई है, अब कोई बता ऐसा टोटका कि अल्लाह के हुजूर मेरा कोई सुलह का मुआवजा हो जाए। उसने कहा शुफ़िला करियतिन, वो सामने देख बस्ती, ढेर पड़े हो जाते, मैं भी कोई नहीं। वो सामने बस्ती में बड़े उलमा रहते हैं, फुकहा रहते हैं, मुहद्दिस रहते हैं, आइमा रहते हैं। जा उस बस्ती की तरफ, उस बस्ती में जल्दी जा, तुझे सारा तरीका बताएंगे। अभी रास्ते के अंदर ही था, क़ज़ा रब्बुका, कि उसी वक़्त रब्बुल आलमीन ने फैसला किया वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का जायका हर एक ने चखना ही चखना। अभी रास्ते के अंदर है, ना पहुंचा है बस्ती की तरफ, अभी उधर से निकल रहा है कि मौत ने आकर काम तमाम कर दिया। और बनी आदम की इसी तरह हालत बयान की गई, दायरा खींचकर, कि बनी आदम है, ये इसकी ख्वाहिशात हैं जो लकीरें बाहर निकल रही हैं, और एक दरमियान में दायरा इन लकीरों को क्रॉस करता है कि बनी आदम की ख्वाहिशात इस तरफ बढ़ती है, मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, दरमियान में मौत काम तकदीर जो है वो काम तमाम कर दी। अब मौत ने काम तमाम कर दिया, जन्नती फरिश्ते भी आ गए, जहन्नमी भी आ गए। जहन्नमी कहें 100 का कातिल है, हम लेकर जाएंगे। जन्नती कहें नहीं, तौबा की गरज के साथ दिल इसका अब तौबा की तरफ माइल हो चुका था, हम लेकर जाएंगे। मेरे दोस्त तवज्जो करना, अब रब्बुल आलमीन को इसके दिल की अदा इतनी पसंद आई, इसकी दिल की नीयत इतनी पसंद आई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जैसी नीयत होगी, जिसके साथ मोहब्बत की जाएगी। आज हमारे बच्चे मगरब के तर्ज पर बाल कटवाते हैं, मगरब की तर्ज पर लिबास पहनते हैं, और मेरे दोस्तों ये बात ज़हन नशीन कर लें, जिसके साथ मोहब्बत होगी कल क़यामत में उसी की सफ़ों में खड़ा होगा। औलिया से, अतकिया से अगर मोहब्बत होगी, कल उनकी सफ़ों में अल्लाह जगह नसीब फरमाए, और जिस तरज पर मोहब्बत होगी कल उसी तरज के साथ उसे खड़ा किया जाएगा। अब यहाँ पर ये फोत होता है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जन्नती फरिश्तों तुम भी ना झगड़ो, ऐ जहन्नमी फरिश्तों तुम भी ना झगड़ो, इसकी जगह पे माइश कर लो। अगर बस्ती के करीब है तो जन्नती ले जाएं, अगर बस्ती से दूर है तो जहन्नमी ले जाएं। अब जगह पे माइश की गई, निकला भी वहीं से था। अल्लाह करीम को इसकी अदा इतनी पसंद आई कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ज़मीन इसको छट के मार, ताकि पता चल जाए कि गैबों के अंदर जानने वाली ज़ात है तो सिर्फ रब्बुल आलमीन की।
فرشتے کھڑے ہیں یہاں پر، علم غیب کا مسئلہ ہے، چھٹ کر زمین مار رہی ہے، پتہ فرشتوں کو بھی نہیں چل رہا۔ غیب کے پردوں میں جاننے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ مشکل کشا ہے تو کون ہے؟ حاجت روا ہے تو کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا ہے تو کون ہے؟ دعائیں سننے والا ہے تو کون ہے؟ ایک اللہ تیری ذات ہے۔ اب یہاں پر جیسے دیکھا گیا تو بستی کے قریب پایا، اب یہاں پر اس کا جنت کا فیصلہ ہوا۔ اس لیے رب العالمین فرماتے بندہ تیری طرف صرف متوجہ ہونے کی دیر ہے، میری رحمت تو بہانے مانگ رہی ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ کسی جاہل نے تجھے بتایا ہوگا کہ سیڑھی کی ضرورت ہوگی کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی، نہ ایک مرتبہ تنہائی میں اندھیرے کے اندر پکارنا تیرا کام، 70 مرتبہ جواب دینا میری رحمت کا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔